السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ایک حدیث مبارکہ کی وضاحت اور تشریح کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کسی بھی انسان کے جو قدم ہیں وہ ہل نہیں سکیں گے، ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دیتا۔ ان میں سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جس چیز کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ ہے جوانی۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کہاں پر خرچ کیا۔ دوسری چیز ہے انسان کی جو اللہ نے زندگی دی تھی کہ وہ زندگی کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری۔ اور تیسرا جو سوال ہوگا وہ ہے مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا، کن ذرائعوں سے کمایا، آیا حرام ذرائع، ناجائز ذرائع اختیار کیے یا حلال اور جائز ذرائع سے مال کمایا۔ اور چوتھا سوال ہے کہ جو مال آپ کے پاس تھا اس کو خرچ کن کاموں میں کیا، کہاں پر خرچ کیا، بے حیائی کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں اور شراب نوشی اور جوا وغیرہ میں خرچ تو نہیں کیا۔ تو خرچ کن کن کاموں میں کیا ہے اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور پانچویں جو چیز ہے، جو سوال ہے جو پوچھا جائے گا وہ ہے انسان کے پاس جو علم اللہ نے علم دیا، اس علم کے بارے میں کہ اس علم کو کس طرح لوگوں تک پہنچایا، کہ علم صرف حاصل کر کے اپنے ساتھ رکھا یا لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچایا، علم حاصل کیا یا اس پر عمل بھی کیا۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں اس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے بڑی غنیمت ہے، جوانی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ جوانی کی جو عبادت ہے، جوانی کی جو توبہ ہے بڑی پسند ہے۔ اور اسی طرح زندگی انسان گزار کے چلا جاتا ہے، اوسطاً 60 سال عمر ہوتی ہے، کوئی اس سے کم کوئی اس سے زیادہ چلا جاتا ہے، کوئی کمزور پیدا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا توانا ہوتا ہے، اس طرح یہ زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن آیا اس زندگی میں اس کو کیسے زندگی گزاری، کیسے خرچ کیا اور آخرت کے لیے کیا اس نے کمایا۔ اور اسی طرح مال انسان کمانے کے دن میں سب پوری دنیا لگی ہے، ایک دوسروں سے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو جن ذرائع سے مال کما رہے ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، آیا وہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے، آیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو پھر یہ بھی دیکھیں کہ آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں، غلط جگہ تو آپ کا مال نہیں جا رہا، مستحقین تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے، یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ اور اسی طرح علم حاصل کرنا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم کا ذخیرہ آ جائے اور آپ بڑے عالم بن جائیں، بلکہ علم کا حصول کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس علم پر ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے جائیں، تو پھر جا کے انسان کی زندگی یعنی دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔